بقائے لا الہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اور ایک اور قول ہے پیغمبر کا جس سے میں اور آپ تمام واقف ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آخر کیوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تعلیمات محمدی میں، شریعت محمدی میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اس وقت آپ کا فرزند حسین ابن علی قیام کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب امام مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مدینہ ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت لوگ امام کے پاس آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا، آپ مدینے سے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، مولا آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا سفر کہاں کا ہے؟ تو اس وقت امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سفر خدا کے دین کی بقا کے لیے ہے، میرا قیام دین محمدی کی بقا کے لیے ہے، اور فقط دین محمدی کی بقا کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا قیام اس لیے بھی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، اور راستے میں جو خطبات امام نے دیے، جو ارشادات امام کے تھے، یقیناً حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور جس انداز سے امام نے راستے بھر لوگوں کو اپنے قیام کے بارے میں روشن کیا، ان کو اپنے قیام کے بارے میں شعور دینا چاہا کہ میرا یہ قیام خدا کے دین کی بقا کے لیے ہے، میرا یہ قیام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، اس لیے کہ گناہ بہت زیادہ پھیل گئے تھے، چونکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے شریعت محمدی میں تبدیلیاں ہونے لگی، اور جب یہ تبدیلیاں آئیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہے، اس نے اپنے نانا کی تعلیمات کو بچانا ہے، اس نے دین خدا کو بچانا ہے، اور حسین محافظ دین ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میرے مولا نے یہ سفر کیا، اور 2 محرم الحرام کو اس سفر کی منزل یعنی میدان کرب و بلا میرے مولا پہنچے، اور میدان کرب و بلا پہنچنے کے بعد 7 محرم الحرام کو جب اس فوج خدا پر، جب خاندان عصمت و طہارت کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا، تو اب یہ دیکھیے کہ امام اپنے ساتھ اس لشکر میں بزرگوں کو بھی لائے ہیں، اپنے ساتھ اس لشکر میں جوانوں کو بھی لائے ہیں، اپنے ساتھ اس لشکر میں بچوں کو بھی لائے ہیں، اس لیے تاکہ ہر عمر کا شخص، ہر عمر کا انسان کربلا سے سیکھ حاصل کر سکے، کربلا سے میسج لے سکے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جب تمام روز عاشور تمام جانثار شہید ہو چکے، تو امام اس وقت ایک ٹیلے پر بلند ہوئے، اور ٹیلے پر بلند ہو کر صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ تو اس وقت خیام سے گریے کا شور بلند ہوا۔ میرے مولا ایک مرتبہ ٹیلے سے اترے، اور ٹیلے سے اترنے کے بعد خیام میں گئے، اور خیموں میں جا کر جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، میں زندہ ہوں ابھی، آخر یہ شور گریہ کس لیے بلند ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے، جناب فضہ نے امام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولا،
جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ میرے مولا جناب اصغر کے قریب گئے اور ننھے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اور خیمے سے باہر جانے کے لیے جب میرے مولا مڑے ہیں تو جناب رباب بے چین ہوئی، کہا مولا میرے ششماہے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ایک آخری حجت تمام کرنی ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے لیکن شاید یہ اصغر کو کچھ پانی پلا دیں۔ تو اس وقت جناب میرا باپ نے کہا کہ مولا ذرا ایک مرتبہ اصغر کو میری آغوش میں دیجیے گا۔ جناب اصغر کو اپنی گود میں لے کر جناب لیلا دوسری جانب مڑی تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میرا باپ کیا آپ کا دل نہیں کرتا اپنے ششماہے کو بھیجنے کا؟ کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، ذرا 1 منٹ رکیے گا۔ اور اب جو جناب اصغر کو جناب رباب لے کر آئی ہیں تو کس انداز سے لے کر آئی ہیں کہ کرتا نیا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی لگی ہوئی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے سوال کیا کہ میرا باپ یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان سے میدان میں جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے، امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو جناب میرا باپ کی گود سے اپنی گود میں لیا اور میدان کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ میدان میں جب میرے مولا پہنچے ہیں، فوج اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو مخاطب کر کر کہا کہ اصغر تم حیدر کرار کے پوتے ہو، خود حجت تمام کرو، اور بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ فوج اشقیاء سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا کہ بچے کو بلند کیا ہے اور جناب علی اصغر نے کیا جنگ کی ہے، کہ وہ جنگ، وہ شجاعت کہ جو عباس علمدار کی جنگ ایک طرف، علی اکبر کی جنگ ایک طرف، اور علی اصغر کا جنگ، علی اصغر کا جہاد ایک طرف ہے، کہ اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مرتبہ زبان کو پھیرا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب لشکر یزید مڑ مڑ کر گریا کرنے لگا، رونے لگا، اور ایک مرتبہ جب عمر سعد نے اپنے لشکر کا یہ عالم دیکھا تو حرملہ کے پاس آیا اور کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، اس لیے کہ اگر اسی انداز سے چلتا رہا تو میری فوج میں بغاوت کھڑی ہو جائے گی، میرے لشکر میں بغاوت پھیل جائے گی، حرملہ حسین کا کلام قطع کرو۔ اب حرملہ نے 3 بھال کا تیر کمان میں لگایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بھال کا تیر کسی انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور 3 بھال کا تیر کسی گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے یا درخت میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو کمان میں ڈالا، چلانا چاہتا ہے لیکن واپس تیر کو کمان کے ساتھ زمین پر رکھ دیتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے، دوبارہ چلانا چاہتا ہے، دوبارہ زمین پر رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا دوست سنان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حرملہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ عرب میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو اے حرملہ میں تیرا نام لوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آخر آج تجھ سے تیر نہیں چلتا؟ تو کہا کہ جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے خیمے کا پردہ اتنی زور زور سے ہلتا ہے، گویا لگتا ہے کہ شاید اس بچے کی ماں خیمے پر منتظر ہے، میں کیسے ایک ماں کے سامنے اس کے ششماہے پر تیر چلاؤں؟ سنان کہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، تو بس تیر چلا۔ ایک مرتبہ سنان نے حرملہ کی آنکھ پر ہاتھ رکھا ہے، ادھر تیر چلا ہے، بچے نے امام کی گود میں ہمک کر اب اس انداز سے تیر جناب علی اصغر کے گردن کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا کہ حمید ابن مسلم جو کہ فوج اشقیاء میں راوی ہے کہتا ہے کہ حسین کے ہاتھ پر بچہ اس انداز سے تھا کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جس انداز سے وہ مچھلی تڑپتی ہے اس انداز سے حسین کے ہاتھ پر وہ ششماہا تڑپ رہا تھا۔ اور اب جناب علی اصغر کا گلا چھد چکا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے چلو بھر خون لیا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین نے کہا کہ مولا یہ خون ناحق ادھر نہ آئے ورنہ تا قیامت زمین پر کچھ نہ اگے گا۔ میرے مولا نے آسمان کی جانب خون کو پھینکنا چاہا، آسمان سے ندا آئی کہ مولا یہ خون ناحق یہاں نہیں آنا چاہیے ورنہ قیامت تک بارش کا ایک بوند نہیں برسے گی۔ میرے مولا نے یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر اس خون کو مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں،
اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.